قطر پر اسرائیلی حملے کے خلاف آج دوحہ میں عرب اسلامی ممالک کا ہنگامی سربراہی اجلاس ہوا ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی زیر صدارت ہونے والے اس اجلاس میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ترک صدر طیب اردوان، ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سمیت مختلف دیگر عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہان شریک تھے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے اجلاس کے افتتاحی خطاب میں کہا کہ اسرائیلی جارحیت بزدلانہ ہے۔ نیتنیاہو کا خواب ہے کہ عرب ریجن اسرائیلی اثر و رسوخ کا مرکز بن جائے، جو کہ ایک خطرناک الوژن ہے۔ امیر قطر نے مزید کہا کہ قطر ایک ثالثی کرنے والا ملک ہے جو اس تباہ کن جنگ کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، جو فلسطینی عوام کے خلاف غزہ میں مسلط کی گئی ہے اور نسل کشی میں بدل چکی ہے۔ اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی جاری رکھے ہوئے ہے اور جنگ جاری رکھنے پر اڑا ہوا ہے۔ جبکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہمارے پاس صرف ایک واضح راستہ ہے اور وہ یہ کہ ہم متحد ہو جائیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے، جیسا کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، لہٰذا ہمیں ایک ہی جسم کی طرح رہنا چاہیے۔ مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ ہمیں ان خطرات کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور یہ دہرانا چاہیے کہ مزید جرائم برداشت نہیں کیے جائیں گے اور نہ ہی ہم غزہ میں جاری حالات یا بیروت اور یمن میں ہونے والے واقعات پر خاموش رہیں گے۔ جبکہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت ہمارے خطے کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج ہمارے فیصلے ایک تحریری اعلامیے کی صورت میں دنیا بھر کے سامنے پیش ہوں گے۔ صدر اردوان نے مزید کہا کہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ نیتنیاہو کی حکومت فلسطینی عوام کے خلاف قتل و غارت جاری رکھنے اور خطے کو افراتفری میں دھکیلنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اسرائیلی سیاستدان نام نہاد گریٹر اسرائیل کے بارے میں ایلوژنز دہراتے رہتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسرائیلی حکام کو بین الاقوامی قانون کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اجلاس کے دوران عراقی وزیر اعظم نے اسلامی دنیا میں نیٹو طرز کے اجتماعی سلامتی کے نظام کی تجویز دی ہے اور کہا کہ اگر کسی ایک عرب یا اسلامی ملک پر حملہ ہوتا ہے تو اسے سب پر حملہ تصور کیا جائے اور سب مل کر اس کا جواب دیں۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا کہ الفاظ اور بیان اسرائیل کی خطے میں کارروائیوں کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ ہمارے عوام الفاظ سے بیزار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بار بار مذمتیں، بیانات جاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ اسرائیل بلا جواز تشدد میں اضافہ کر رہا ہے اور ہماری آئندہ نسلیں سوال کریں گی کیا ہمیں کارروائی کرنے کی ہمت ہوئی؟ مذمتیں میزائلز کو نہیں روکیں گی اور بیانات فلسطین کو آزاد نہیں کریں گے۔ ہمیں سخت اقدامات کرنے چاہیے، سفارتی تعلقات ختم کیے جانے چاہیے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی ختم کرنے چاہیے۔ جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو اب ہر حال میں روکنا پڑے گا اور پھر وزیر اعظم نے اس حوالے سے اپنی تجاویز پیش کی۔ Israel's genocidal campaign has reduced Gaza to rubble and ruin. The world shall always bear the scars of this unending carnage etched on the very soul of humanity. Injustice has reached an unbearable level. This must stop and stop now. Excellencies, Pakistan reiterates the following urgent and essential steps. Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. Fourth, member states should actively consider implementing other appropriate measures against Israel. The UN Security Council must urgently demand from Israel under Chapter 7 of the UN Charter an immediate, unconditional and permanent ceasefire, release of hostages and exchange of Palestinian prisoners. Sixth, guaranteed, sustained and secure humanitarian access to all civilians in need and the protection of aid workers, medical teams, journalists and UN personnel. Above all, Excellencies, we must achieve a just, comprehensive and lasting two-state solution with creation of an independent state of Palestine with pre-1967 borders and Al-Quds Al-Sharif as its capital. ایک ایسے وقت میں کہ جب دوحہ میں اس اہم اجلاس کے لیے عرب اسلامی ممالک کے سربراہان جمع ہو رہے تھے تاکہ اسرائیلی جارحیت پر ایک مشترکہ لائحہ عمل ترتیب دیا جا سکے، وہیں دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو
اسرائیل میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور اسرائیل کو امریکی حمایت کا یقین دلا رہے تھے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر قطر پر اپنے حملے کو جسٹیفائی کیا اور حتیٰ کہ اس حملے کی ناکامی کو بھی مسترد کر دیا۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ کھڑے ہو کر قطر میں حماس کے خلاف کارروائی پر ہونے والی تنقید کو بہت بڑی منافقت قرار دیا۔ حالانکہ امریکی صدر ٹرمپ بھی اس حوالے سے اسرائیل پر تنقید کر چکے ہیں۔ نیتن یاہو نے اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ 11 ستمبر کے بعد منظور ہونے والی قرارداد میں کہا گیا تھا کہ کوئی ملک دہشت گردوں کو پناہ نہیں دے سکتا، جبکہ نیتن یاہو نے حملے میں حماس کے رہنماؤں کو مارنے میں ناکامی کا اعتراف کیا، مگر کہا کہ اسرائیل نے پھر بھی دہشت گردوں کو ایک پیغام بھیجا کہ آپ کہیں بھی چھپ سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، مگر ہم آپ تک پہنچ ہی جائیں گے۔ اس دوران جب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے امریکہ کے خلیجی اتحادیوں کے غصے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ بنیادی مسائل ایسے ہیں جن کو حل کرنا ضروری ہے، چاہے جو کچھ بھی ہوا ہو۔ مارکو روبیو نے کہا کہ ابھی بھی یرغمالی موجود ہے اور حماس بھی برقرار ہے اور اسے ختم کرنا ضروری ہے، یہ سب مسائل ابھی حل ہونے باقی ہیں۔ امریکہ ان مسائل کے حل پر توجہ دے گا، جبکہ نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ غزہ میں جو اونچی عمارتیں گرا دی گئی ہیں وہ حماس کے مضبوط ٹھکانے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو غزہ کے بارے میں اپنی ترجیحات اور حقائق درست کرنے چاہیے اور اسرائیل اپنی طرف سے جو ہو سکے گا وہ کرے گا تاکہ اپنے لوگوں کو خطرے سے نکالا جا سکے۔ نیتن یاہو ایک کے بعد ایک جارحیت کرنے کے بعد مسلسل حماس کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، قطر پر حملے کو جائز قرار دے رہے ہیں اور اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ قطر میں دوبارہ ایسا حملہ کر سکتے ہیں، مگر ان کے اہم ترین اتحادی امریکہ کے صدر ٹرمپ اس حملے پر مکسڈ سگنلز دے رہے ہیں۔ وہ کبھی اسرائیل کے حق میں بیان دیتے ہیں تو کبھی وہ اسرائیل سے مستقبل میں محتاط رہنے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ کل صدر ٹرمپ سے جب صحافیوں نے قطر پر اسرائیلی حملے سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا پیغام یہ ہے کہ انہیں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ قطر ہمارا ایک بہت اچھا اتحادی ہے، اس لیے اسرائیل اور باقی سب کو محتاط رہنا ہوگا۔ Well, my message is this. They have to be very, very careful. They have to do something about Hamas. But Qatar has been a great ally to the United States. A lot of people don't know that. I told the Emir, who I think is a wonderful person, actually, I said, you need better public relations because you don't really get the public relations. I mean, people talk of it so badly, and they shouldn't be. Qatar's been a very great ally. So Israel and everybody else, we have to be careful. When we attack people, we have to be careful. اس ساری صورتحال میں جہاں نیتن یاہو مشرق وسطیٰ میں جنگ کو بڑھانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، نئے جنگی منصوبے سامنے لا رہے ہیں، غزہ میں انسانیت سوز اقدامات کر رہے ہیں، روزانہ سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کروا رہے ہیں، وہیں امریکی صدر ٹرمپ اسرائیل کو احتیاط برتنے کی تلقین تو کر رہے ہیں مگر اسرائیلی اقدامات کی بھی حمایت کر رہے ہیں۔ ایسے میں اب قطر میں حماس کی قیادت پر ہونے والی اسرائیلی کارروائی پر اسرائیلی حکام کے تحفظات بھی سامنے آ گئے ہیں اور یہ بات بھی منظر عام پر آ گئی ہے کہ خود اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے بھی اس کارروائی سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ موساد اس سے پہلے ایران میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنا چکی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا تھا کہ اسرائیلی خفیہ ادارے موساد نے دوحہ میں حماس کی قیادت کو ختم کرنے کے لیے ایک زمینی آپریشن کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ موساد کو خدشہ تھا کہ اس طرح کی کارروائی یرغمالیوں سے متعلق جنگ بندی مذاکرات کو سبوتاژ کر دے گی اور قطر کے ساتھ اس کے تعلقات کو نقصان پہنچائے گی، جو مشرق وسطیٰ میں ایک اہم ثالث ہے، اور اسی وجہ سے اسرائیل کو قطر میں فضائی حملے کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ لیکن اب اسرائیلی سیکیورٹی اداروں کا ماننا ہے کہ ان حملوں میں حماس کے کسی بڑے رہنما کی موت نہیں ہوئی، حالانکہ منگل کو ہونے والے اس حملے کے وقت وہ سب وہاں موجود تھے۔ یہ اندازہ جمعے کو مزید مضبوط ہو گیا جب حماس نے اعلان کیا کہ ان کے رہنما خلیل حیہ نے اپنے بیٹے کی تدفین خود کی جو حملے میں مارے گئے تھے۔ اس اعلان کے بعد یہ ابتدائی افواہیں غلط ثابت ہوئیں کہ حملے میں خلیل حیہ خود مارے گئے تھے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اس ممکنہ ناکام حملے کے بعد یہ رپورٹ سامنے آنے لگیں کہ اس منصوبے پر اسرائیل میں سخت اندرونی اختلافات موجود تھے، خاص طور پر کارروائی کے طریقہ کار اور اس کے وقت پر، کیونکہ یہ ایسے وقت میں ہوا جب یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات جاری تھے۔ یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کے معاہدے پر بات چیت سے واقف ایک اعلیٰ اہلکار نے چینل 12 کو بتایا کہ زیادہ تر دفاعی اداروں نے اس حملے کو مؤخر کرنے کی سفارش کی تھی۔ اسرائیلی اہلکار کے مطابق ان کا موقف بالکل واضح تھا کہ یرغمالیوں کی واپسی کے لیے ایک معاہدہ میز پر موجود ہے اور مذاکرات کو مکمل طور پر آزمایا جانا چاہیے۔ سب کو اس بات کا ادراک تھا کہ یرغمالیوں کے لیے اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں اور اس وقت ایسی کارروائی اس امکان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ چینل 12 کی خبر کے مطابق اس منصوبے کی مخالفت اسرائیلی فوج کے چیف آف اسٹاف جنرل ایال زامیر، موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا اور قومی سلامتی کے مشیر نے کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو، اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز، شن بیت کے قائم مقام سربراہ اور اسٹریٹجک امور کے وزیر رون ڈرمر اس حملے کے حق میں تھے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے
کہ یرغمالیوں سے متعلق مذاکرات کے سربراہ کو تو اس آپریشن پر ہونے والی مشاورت میں شامل ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ اعلیٰ حکام کو یقین تھا کہ وہ ایسی کارروائی کی مخالفت کریں گے جو یرغمالیوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اسی طرح واشنگٹن پوسٹ کو 2 اسرائیلی ذرائع نے بتایا کہ موساد نے حالیہ ہفتوں میں اپنے تیار کیے ہوئے ایک زمینی منصوبے پر عمل درآمد سے انکار کر دیا، جس کا مقصد حماس کے رہنماؤں کو قتل کرنا تھا، اور اس انکار کے بعد اسرائیل کو فضائی حملے کا راستہ اپنانا پڑا۔ ذرائع کے مطابق موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا نے قطر میں حماس رہنماؤں کو قتل کرنے کی مخالفت کی تھی، کیونکہ موساد کے قطر کے ساتھ تعلقات ہیں اور وہ حماس سے مذاکرات میں ثالث کا کردار بھی ادا کرتا ہے۔ اس پوری صورتحال میں پاکستان بھی کافی متحرک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد دوسری بار قطر گئے ہیں، جبکہ اس سے پہلے عرب اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا تھا، جس میں پاکستان کی طرف سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے شرکت کی۔ اس اجلاس کے بعد اسحاق ڈار نے قطر میں الجزیرہ کے لیے اسامہ بن جاوید سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلم ممالک کے 2 ارب لوگوں کی نظریں عرب اسلامی سربراہی اجلاس پر ہیں۔ اگر محض سخت تقاریر ہوئیں اور کوئی واضح روڈ میپ نہیں دیا گیا تو یہ افسوسناک ہوگا، اور ایک مشترکہ سیکورٹی فورس کا قیام ایک عملی قدم ہو سکتا ہے۔ If the countries and the leaders and the statesmen who meet tomorrow and just sit, make strong speeches without a very clear roadmap how to deal with this situation, it will be very sad, because that's what the Ummah is expecting now. You said 2 billion people. I think they would be all eyeing on this summit. What would come out of it? The Arab League, I think they've already talked on these lines, some sort of combined security force type. Why not? I think this is practical. And where does a nuclear-powered Pakistan stand with that? Nuclear-powered Pakistan obviously would stand as member of the Ummah, will discharge his duty. جبکہ الجزیرہ کے مطابق اب سے کچھ دیر پہلے عرب اسلامی ممالک کے ہنگامی اجلاس کے اعلامیے کے اہم نکات بھی سامنے آ گئے ہیں، جن کے مطابق اسرائیل کی قطر کے خلاف سفاک جارحیت نے خطے میں امن کے تمام امکانات کو کمزور کر دیا ہے۔ ہم قطر کی ریاست پر اسرائیل کے بزدلانہ اور غیر قانونی حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی اور اس کے جوابی اقدامات کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ ثالثی کے ایک غیر جانبدار مرکز پر حملہ عالمی امن قائم کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اعلامیے میں حملے پر قطر کے مہذب اور سمجھدارانہ رویے کو سراہا گیا ہے، اور غزہ پر جارحیت کو روکنے کے لیے قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ثالثی اور امن کے قیام میں قطر کے تعمیری اور قابل قدر کردار کی تعریف کی گئی ہے، اور اسرائیلی جارحیت کو جائز قرار دینے کی تمام کوششوں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی اسرائیل کی قطر کو بار بار نشانہ بنانے کی دھمکیوں کو بھی مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا ہے۔